رحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے خضر حیات بکھروی مماتی اشاعتی دیوبندی کی، کہتا ہے کہ آل حدیث، یہ اس کے ورڈ ہیں، آل حدیث اور ہمارا جو جھگڑا ہے، ایک بندے کی لیاقت اتنی سی ہے کہ اس کو ایک لفظ بھی صحیح طور پر ادا کرنا نہیں آتا۔ آل حدیث لفظ ہے اہل حدیث یا اہل الحدیث، یہ آل حدیث کوئی نہیں ہوتا لفظ۔ اہل حدیث یا پھر اہل الحدیث، یہ ہے لفظ، یہ ہے ورڈ۔ کہتا ہے کہ رفع الیدین پر دوام کا لفظ نہیں آیا، یہ ہمارا جھگڑا ہے۔ میرے بھائی، رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم ترین سنت ہے، اور میں اس پر بہت سارے جوابات بھی پہلے دے چکا ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جز رفع الیدین للامام بخاری رحمہ اللہ میں، لکل شیء زینہ، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے، وزینۃ الصلاۃ، اور نماز کا حسن وہ کیا ہے؟ وہ ہے رفع الیدین، رفع الیدین کرنا۔ تو خضر حیات بکھروی کہتا ہے کہ جناب اس پر دوام کا لفظ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کا نہ کرنا، رفع الیدین کا نہ کرنا یا چھوڑ دینا یا اس کا منع ہو جانا یا اس سے منع کر دینا، کسی بھی صحیح اور صریح روایت سے ثابت کوئی نہیں ہے۔ جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، یا تو مقلدوں کی منہ بولے جاہل ہونے کا وہ روایات پیش کرنا ثبوت ہوتا ہے، جیسے شریر گوروں کی دموں والی روایت، جسے حیاتی بھی، مماتی بھی، پنجپیری بھی، اشاعتی بھی، ربڑی بھی، تے پتھری بھی، جسے اشرف علی گروپ بھی اور احمد سعید ککڑ ہٹا گروپ بھی جو اس کا علاقہ ہے، چتروڑ گڑھی، یہ سب کے سب ہی پیش کرتے ہیں۔ ہر مقلد، وہ چاہے چشتی ہے، سور وردی ہے، بغیر وردی ہے، قادری ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، کسی بھی گروپ کا ہے، ہر جاہل بھاگ بھاگ کے لیے یہ حدیث لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو۔ تو جو شخص یہ حدیث رفع الیدین کے حوالے سے بیان کرے، وہ رفع الیدین جو قبل الرکوع ہے، جو قبل الرکوع ہے، جو بعد الرفع من الرکوع ہے، یہ اس کے جاہل ہونا اور علم سے کوسوں دور ہونے کا ثبوت ہے۔ تو رفع الیدین ایک ایسی سنت ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اور اس کا نہ کرنا کسی بھی سندن صحیح اور صحیح صریح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہی دوام ہوتا ہے، اور کوئی دوام کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان مقلدوں کا حال ہو بہو بنی اسرائیل کے جیسا ہے۔ مقلدین الدیوبندیہ، البریلویہ، الحیاتیہ، المماتیہ، الچشتیہ، القادریہ، اور جناب اسی طرح دیگر ان کے جتنے بھی ایڈیشن ہیں، ان سب کا حال بنی اسرائیل کے حال کا جیسا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا کیا حال تھا وہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ مقلدوں اور ان بنی اسرائیلیوں کے اندر کیا مماثلت ہے، کیا موافقت ہے، سن لیں۔ اصل یہ ہے کہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ اپنے امام کے مقلد ہیں۔ جان لو کہ یہ امام کے مقلد ہیں، ان ظالموں پر ایسی مار پڑ چکی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ بالفرض محال پیغمبر بھی آ کر رفع الیدین کر لے، یہ پھر بھی نہیں کریں گے، انہوں نے کوئی نہیں ماننا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، بس بات ہی ختم۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جاہل، یہ کم عقل، یہ بے وقوف، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور مقلدین، اور اس میں یہ سب برابر ہیں، کوئی دیوبندی ہے تب بھی، کوئی بریلوی ہے تب بھی،
کوئی دیوبندی حیاتی ہے تب بھی، کوئی دیوبندی مماتی ہے تب بھی، کوئی دیوبندی ربڑی ہے تب بھی، کوئی دیوبندی پتھری ہے تب بھی، اور یہی تقسیم نیچے بریلویوں میں۔ ان تمام نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہم پر ہمارے امام کی تقلید فرض ہے۔ اس لیے کبھی آپ کہیں گے کہ یہ دوام ہے، اس پر دوام کے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ کبھی کہے گا کہ جناب یہ خضر حیات بکری ہی کا کہنا ہے کہ وہ حدیث لے کر آؤ کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مقتدی تو فاتحہ پڑھ، یا مقتدی تو فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، اور میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کیا بتا چکا ہوں؟ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے مگر وہ نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے فے فساد لے آ کر، حالانکہ فا سے فائدہ لکھتا لیکن وہ فساد لے کر آتا ہے۔ کیا فساد ہے؟ کہ جناب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کلمہ نبی کا پڑا ہے اور بات نبی کے مقابلے میں امام کی مان رہے ہو، کوئی شرم ہے؟ لیکن وہ کہنے والے نے کہا، نبی علیہ السلام نے بھی بتایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، شاعر نے کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، بے حیا بندہ فری ہینڈ ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی روک ٹوک باقی نہیں رہتا۔ اور یہی بات محمود الحسن دیوبندی نے بھی کہی ہے کہ دلیل کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست ہے، لیکن چونکہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے اس لیے ہم دلیل کو چھوڑ کر اندھے کنویں کی طرف جائیں گے، امام کی تقلید کی طرف ہی جائیں گے۔ یہی حال اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، مقلدوں کا معاملہ اتنا ہے کہ انہوں نے کہا ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ جیسے اشرف علی تھانوی صاحب اپنے ایک چھوٹے سے رسالے تقلید کے وجوب میں یہ بات کرتے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اب ان ظالموں کو پیغمبر بھی آ کے اگر رفع الیدین دکھا دینا یہ پھر بھی نہیں کریں گے۔ خضر حیات بکروی کا کہنا کہ اس پہ دوام نہیں ہے، دوام کے سینگ نہیں ہوتے کہ آپ کو سینگ نظر آنا شروع کر دیں۔ جو عمل تواتر سے ثابت ہے ہر جگہ کرنا ثابت نظر آ رہا ہے، اور نہ کرنا وہ روایاتی سندن صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ پہلے تو وہ روایات سندن صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، بیمار سندیں لے کر آ جاتے ہیں، مریض قسم کی سند لے کر آ جائیں گے جس میں کبھی تدلیس کی بیماری ہوگی تو کبھی کوئی اور مرض اس کے اندر موجود ہوگا، اور یا یہ ایک تو بیمار سند، ایک سند کا یہ فالٹ کہ وہ بیمار ہے، ضعیف سند، بیمار سند۔ دوسرا یہ کہ اس میں نہ صراحت ہوتی ہے کہ رکوع کیا تو رفع الیدین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین نہیں کیا، یہ صراحت موجود نہیں ہوتی ہے، اور 2 خرابیاں یہ موجود ہی موجود ہوں گی۔ تیسری وہ جو میں شریر گوڑوں والی بات کر چکا، وہ سند بھی صحیح ہے اور اس کے اندر صراحت بھی موجود ہے، لیکن وہ قبل الرکوع بعد الرفع من الرکوع بعد الرفع من الرکعتین کے تعلق سے ہے ہی نہیں۔ وہ اس کا معاملہ تو یہی ہے کہ آپ جناب ہاتھی کے کان خرگوش کو لگانے کی کوشش کریں، ایسی نکمی قسم کی انجینئرنگ آپ نے کر رکھی ہے۔ تو یہ دوام کے حوالے سے تواتر سے یہ ثابت ہے سنت، اور اسی کا نام دوام ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، صحیح سند اور صراحت کے ساتھ۔ بنی اسرائیلیوں کی مثال دی میں نے مقلدوں کے لیے، اب آپ کو اس پر دلیل بھی چاہیے تو سنیے دلیل اللہ کے قرآن سے۔ میں کہتا ہوں سابقہ دیوبندی مماتی علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں، اور جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت مجھے میرے استاد مفتی عبدالحکیم دیوبندی نے ہی اس کا ترجمہ پڑھایا۔ بنی اسرائیل ہی کے راستے پر ہے مقلدین کا ٹولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اب سننے والو میرے اوپر غصہ نہیں ہونا، یہ جو میں نے تلاوت کی ہے حفظ قرآن مجھے کرایا عبد الرحمن جامی صاحب دیوبندی نے، جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن میں نے پڑھا، انشاءاللہ اچھا ہی پڑھا ہے، اگر برا کہنا ہے تو نعوذ باللہ اسے کہنا جس نے مجھے قرآن حفظ کرایا۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ترجمہ مجھے ان آیات کا پڑھایا مفتی عبدالحکیم صاحب نے، دیوبندی اشاعتی مماتی۔ میرے حفظ قرآن اور ترجمہ قرآن اس دونوں کے استاد دیوبندی مماتی تھے، خضر حیات بھی مماتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں دو ٹولے بن گئے، ایک اشرف علی تھانوی صاحب ٹولہ، اور اشرف علی تھانوی صاحب اشرف علی صاحب وہ فوت ہو گئے، وہ بھی دیوبندی مماتی تھے، اور اسی طرح احمد سعید وہ بھی مر گیا، وہ بھی دیوبندی مماتی تھا۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ نئی جوان، اوسط عمر کی ہے، اس کے درمیان چنانچہ تم کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، خوب گہرا ہے اس کا رنگ، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے اور اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کس قسم کی ہے وہ۔ بے شک گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور یقیناً ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، نہیں ہے محنت کرنے والی کہ پھاڑتی ہو زمین کو، اور نہیں سیراب کرتی کھیتی کو، صحیح سالم ہے، نہیں ہے کوئی داغ دبا اس میں۔ انہوں نے کہا اب تو لایا ہے حق، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور نہ وہ قریب تھے کہ ذبح کرتے، اور جب تم نے تو یہ ہے میرے پیارے بھائی۔ اب یہاں بنی اسرائیلیوں کا ارادہ گائے ذبح کرنے کا نہیں تھا، اور وہ سوال پہ سوال کر رہے تھے، سوال پہ سوال۔
یہی حال اللہ کی قسم ان مقلدوں کا ہے، ان کا کوئی رفع الیدین کرنے کا پروگرام نہیں ہے، اس لیے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ تو ان ظالموں نے رفع الیدین نہیں کرنا، کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ ہی رہبانیت کی طرح، جیسے ان اہل کتاب نے، نصارہ نے اپنے اوپر رہبانیت کو طاری کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر تقلید کو واجب کر لیا۔ نہ رہبانیت کا حکم اللہ کا تھا، نہ تقلید کا حکم اللہ کا ہے، لیکن انہوں نے خود سے اپنے آپ پر یہ تقلید واجب کر لی ہے۔ اب ان کو 100 مرضی حدیث دکھاؤ، انہوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال ہی کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے نقشہ، بنی اسرائیلی کیا کر رہے ہیں اور مقلدین اس امت کے کیا کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی پیج، ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں۔ وہ بھی ہلاک ہوئے اور یہ بھی ہلاک ہوئے اگر یہ کتاب و سنت کی طرف نہ آئے اور سوال پہ سوال کو نہ چھوڑا۔